السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اس کا خاص موضوع جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا قرآن پاک میں فرمایا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، اس کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف 1303 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رہتے ہیں، اور کفاران قریش، کفاران مکہ 1000 کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن میں جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ تو جنگ بدر ہجرت کے دوسری سال عمل میں آئی گئی، اور جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جو یوم الفرقان کہا جاتا ہے اسے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر غزوات تھی، لیکن وہ تبدیل ہو کر جنگ ہو گئی ہے۔ غزوات اور جنگ میں کیا بہت الگ ہے، غزوات بھی الگ ہے، جنگ بھی الگ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات اسے کہتے ہیں جس میں ہم مشرکان مکہ سے یا ان لوگوں سے جو ہمارا مال لوٹے ہیں، یا پھر جو فقیروں کا، مسلمانوں کا مال لوٹے ہیں، وہ مال واپس لینا ہے، اسے غزوات کہتے ہیں۔ اور جنگ غزوات میں مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم جنگ کی طرف آتے ہیں تو جنگ اسے کہتے ہیں جس میں مالی نقصان نہیں ہوتا بلکہ جانی نقصان ہوتا ہے، زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سورہ انفال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارتا ہے، جنگ بدر کی فضیلت بتاتا ہے، اور سورہ انفال نفل سے ہے. نفل زیادتی کو کہتے ہیں، زیادہ ایک ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں. جیسا نمازوں میں نفل نماز رہتی ہے، وہ نماز ایکسٹرا رہتی ہے، اس کو پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ پڑھے تو اجر دیں گا، نہیں پڑھے تو اللہ معاف کر دیں گا. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جہاد میں، جنگ میں ایکسٹرا چیز یعنی مال کا لوٹنا آتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انگلش سے ترجمہ کرتا ہوں میں. They ask you concerning the spoil of war. Tell them the spoil of war belong to Allah and the messenger. So fear Allah and set things right among you, and obey Allah and his messenger if you are true believer. تو اس آیت میں اللہ تعالی جنگ بدر سے کہہ رہا ہے، کے تعلق سے کہہ رہا ہے، اور ہجرت سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اصول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپناتے تھے. پہلا ہے دعوت، دوسرا ہے تنظیم، تیسرا ہے تربیت، چوتھا ہے صبر محض یا صبر استقامت. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہجرت سے قبل نہ جنگ کا حکم ہوا تھا، نہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا، نہ روزے رکھنے کا حکم ہوا تھا، نہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا تھا. صرف اور صرف حکم ہوا تھا تو صرف تبلیغ اسلام کا حکم ہوا تھا. اور یہ 4 اصول جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فالو کرتے تھے، امپلیمنٹ کرتے تھے، دعوت اسلام کرنا، مشرکان مکہ کو اسلام کی دعوت دینا، تنظیم بنانا، تربیت دینا، جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تربیت دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور چوتھا صبر محض یا صبر استقامت. تو یہ صبر محض، صبر استقامت ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، آپ صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو ایک ساتھ ملنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کفاران قریش کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں بلکہ سیلف ڈیفنس کرتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ سیلف ڈیفنس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفنس. آپ کو سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے بھی کفاران قریش کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ حکم نازل نہیں کیا تھا. تو پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بہت زیادہ ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا،
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ریت پر لٹا کر گرم ریت پر لٹا کر بڑا وزن پتھر آپ کے پیٹ پر رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام مت قبول کرو مگر قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کہ آپ اتنی تکلیف اٹھا کر بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑے. ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی آئے آپ اللہ کا دین لے کر آئے, دین کی دعوت دینے آئے, سیدھے صراط مستقیم کے راستے پر چلانے آئے, مگر جب ان کی قوم کے اوپر دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اس دین کو مت مانو تو وہ لوگ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری جان سے بڑھ کر کیا یہ دین ہے. تو قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی ایسا تیار کیا ہے کہ جس کی مثال سارے دنیا میں نہیں ملے گی. رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, کہیں بھی دیکھ لیں آپ, کدھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایسا نمونہ نہیں ملتا ہے. نمونے کے لیے سارے صحابہ ہی باقی. اور جب دیکھتے ہیں کہ زیادہ ستایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو, تو اللہ تعالی حکم نازل فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, میرے محبوب بندے ہجرت کر مدینہ منورہ کی طرف. ہجرت کی کھڑکی کھول دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جانے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے, ہمیں ہجرت کرنا ہے. تو جب دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر, اپنے ہجرے کے باہر جب نکلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اطراف پہ مشرکان مکہ کھڑے ہیں اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو آپ ریتی اٹھاتے ہیں, نیچے زمین سے ریتی اٹھاتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ کر پھینکتے ہیں. اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کہ اللہ کے رسول, تم نے مٹی نہیں پھینکا بلکہ میں نے مٹی پھینکا, یعنی اللہ نے مٹی پھینکا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے کعبہ, میں واپس آؤں گا اور تمہیں اس نجاست سے پاک کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ہجرت کرے تو واپس نہیں آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل وجود, آپ کا دل کامل, آپ کی کتاب کامل, آپ خود کامل, آپ کی قوم کامل, آپ کی عبادت کامل, آپ کا قبلہ کامل, ہر چیز کامل ہے آپ کی. سارے نبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بسے, ساری کتب قرآن کریم کے اندر بسی ہے, سارے عبادت نماز کے اندر بسے ہیں, سارے قبلہ کعبۃ اللہ کے اندر بسے. اسی لیے آپ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. کوئی قوم کہ نبی کو اس یہ آیت نہیں ملی کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا,
یہاں پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے، اسی لیے آپ کے اوپر بھی فرض لازم و ملزوم تھا کہ آپ کے اوپر بھی دین مکمل کیا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور جب یہاں سے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے اور کئی تکلیفوں سے مکہ مدینہ منورہ کو پہنچتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر ہلچل مچ چکی تھی، خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے میں، کیونکہ مدینہ نام نہیں تھا اس شہر کا بلکہ یثرب نام تھا پہلے، پھر اس کے بعد مدینے میں تبدیل ہوا، تو یثرب کو آ رہے ہیں تو وہاں پر بوڑھے بچے سب کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اس نعت سے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للعیدا ایها المبعوث فینا جئت بالامر مطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیردا۔ او بیسٹ کالر یو آر انوائٹڈ۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سورج کے تشبیہ دے رہے ہیں، چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، آپ ہی ٹرو کالر ہے، آپ ہی بہترین اسلام کی داعی ہے، داعی اسلام ہے، مبلغ اسلام ہے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے بہترین کام کرتے ہیں جس سے کفاران مکہ کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، کہ جس سے کفاران مکہ کی دھجیاں اڑ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک قوت، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ کیا چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیاد، ایک مرکزیت، ایک دارالعلوم، ایک دارالفتح، ایک پارلیمنٹ بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں یوں کہتے ہیں کہ انٹرنل کنسولیڈیشن۔ تو جب 6 مہینے تکمیل کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردرہڈ قائم کرے، انصار اور مہاجر کے درمیان بردرہڈ قائم کرے۔ وہ بردرہڈ ایک ایسی بردرہڈ، ایک ایسی محبت، اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، آپ آنے سے ہی الفت ہے بنی آدم میں، آپ آنے سے ہی الفت ہے بنی آدم میں، ورنہ انسان کا تھا ایک بکھرا ہوا شیراز۔ مدینہ منورہ میں بھی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج لڑتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، الفت پیدا کرے بنی آدم، ایک الفت، ایک محبت پیدا کرے۔ پھر اس کے بعد میثاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میثاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے انصار اور مہاجر کے درمیان کہ جب بھی مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کرے، کوئی ہمارا دشمن حملہ کرے تو دونوں انصار اور مہاجر دونوں ایک ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور یہ میثاق بنانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور جستجو اور جوش لڑنے کا، اپنا مال واپس لینے کا، اپنا حساب کتاب پورا تکمیل کرنے کا۔ اسی لیے قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان حق آ گیا، باطل جانا ہے، مٹنا ہے. آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز ہوا، شمس اندھیرا بھاگا. آپ آنے سے ہی اسلام ملا ہے ہم کو، آپ آنے سے قرآن زمین پر اترا. اگر آپ نہیں آتے تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھتے. آپ نہیں آتے تو آج اس دنیا میں مسلمان نہیں رہتے. آپ نہیں آتے تو اس دنیا میں حافظ قرآن، عالم قرآن، مفتی، عالم، مبلغ نہیں آتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کیچڑ اور مٹی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد 6 مہینے گزر گئے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے کفاران مکہ کے جڑ کٹ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بلاکیج آف مکہ. تجارت جو جاتے تھے وہ مدینے مکے سے قریب جاتے تھے، اسی لیے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راج کو قائم کرتے ہیں اور وہاں سے گزرنے نہیں دیتے. اور 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 year 1.5 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے لوٹ مار دستے بھیجتے ہیں غزوات کے واسطے، کیونکہ حکم نازل ہو گیا تھا کہ غزوات کریں. تو اس درمیان کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے بعد 8 دستے بھیجتے ہیں، اس میں خود 4 دستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود رہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران، غزوات کے دوران، نقلہ ایک مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان آتا ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے دستے کو بھیجتے ہیں. تو وہاں پر جانے کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لڑنا لازم، کیونکہ کفاران مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوپر حملہ کر دیے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. پھر دوسری طرف ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے تجارت کے واسطے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے دستے کو بھیجتے ہیں. تو جیسا ہی ابو سفیان کو معلوم ہوتا ہے تو ابو سفیان جلدی جلدی بھاگ جاتا ہے اور شام کو پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب واپس ہوتے ہیں، ابو سفیان جب اپنا لشکر لے کر قافلہ لے کر واپس ہوتا ہے
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کو علم تھا اس کے بارے میں کہ ابو سفیان چھوٹے سے قافلے کو بدر کے مقام سے پہلے سرایا ایک مقام ہے وہاں سے ہے نا بھیجتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نقلا سے بھی ایک قافلہ وہاں پر مکے کو پہنچا, ابو سفیان خان سے بھی ایک قافلہ مکے کو پہنچا, وہاں پر ابو جہل تھا ادھر. تو جب یہ دونوں قصے ابو جہل کے سامنے آئے تو ابو جہل کے اندر آگ, پہلے سے تو آگ تھی, یوں کہیے کہ آگ میں تیل آ گیا تھا اور زیادہ تیل ڈال دیا. تو پھر جب ابو جہل کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر 300 گھوڑے 900 اونٹ لے کر مکے سے نکلتا ہے. اور یہاں پر مدینہ منورہ میں یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے کر نکلتے ہیں غزوات کے واسطے. تو جب سرایا ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, سرایا ایک مقام کا نام ہے, وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی نازل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ ابو جہل نے 1000 کا لشکر لے کر نکلا ہے اور یہاں 313 موجود ہے. 313 کا 1000 کا, اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چاہتا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چاہتا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کم قلیل تعداد کے لوگوں کو, مسلمانوں کو, اور وہ کم قلیل تعداد کے مسلمان ہی نہیں بلکہ تقوی والے ہونا چاہیے, اللہ سے محبت پیدا کرنے والے, ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرنے والے, ہر موڑ پر اللہ سے ڈرنے والے. ویسی اگر خلیل تعداد رہی اور یہاں پر اگر زیادہ تعداد بنا تقوی والے لوگ رہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کم تعداد والے اپنے لوگوں کو کفاران مکہ کے اوپر فتح حاصل کرا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 12 رمضان المبارک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں, اور جب یہ حکم نازل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف منہ پھیر کر کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, اللہ نے ابھی وحی نازل کیا ہے کہ وہاں سے 1000 کا لشکر آیا ہے, اور یہ بھی وحی نازل کر دیا ہے کہ تم اگر قافلے کے اوپر بھی وار کرو, اگر تم لشکر کے اوپر بھی وار کرو تو دونوں میں تمہاری جیت ہوگی. یہ وعدہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ. قافلہ ابو سفیان کا اور لشکر ابو جہل کا, کیا منظر تھا, 313 یہاں پر اور 1000 وہاں پر, کیسی کیفیت تاری. صرف اس امت کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی. تو پھر یہ ہونے کے بعد جب آپ کو وحی نازل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کیا ہم آگے بڑھنا چاہیے. تو صحابہ کرام کا جواب دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر سے ہمارے جان قربان, آپ پر سے ہمارے بیوی بچوں کی جان قربان, آپ حکم دے ہم پانی میں کود جائیں گے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بیعت انتقال کرتے ہیں, آپ ہی
ہم آپ کا حکم مانیں گے. پھر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اشارہ انصار کی طرف رہتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کأن تأتینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دے دے اللہ کے رسول، ہم آپ کے سیدھے جانب بائیں جانب آگے پیچھے آپ کی آواز سے جان اٹھا دیں گے. پھر اس کے بعد حضرت مقدار بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر جوشیلی تقریر، ایمان تازگی والی تقریر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہیں کہ آپ اور آپ کا اللہ دونوں جا کر بیت المقدس فتح کرو. ہم آپ کی امتی ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے جانثار ساتھیاں ہیں. آپ حکم کر دیں تو ہم ہمارے اونٹوں کو کئیوں میل لے کر جائیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے پیچھے مڑ کر. اگر آپ کہیں گے پانی میں کودو، پانی میں کود جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں. پھر 17 کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں بدر کے مقام پر، کیونکہ بدر ایک مقام کا نام ہے. وہاں پر ایک کنواں تھا، بدر نامی شخص نے اسے کھودا تھا، اسی لیے اس کا نام بدر پڑ گیا. اور وہاں پر میلہ لگتا تھا ہر سال، اور وہ پہاڑوں کے درمیان ہے وہ علاقہ. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سونے کا حکم دیتے ہیں، جا کے سو جائیں، آرام فرمائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مصلی پر بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ 313 صحابی اگر یہ ختم ہو جائیں تو قیامت تک تمہارا نام لینے والا باقی نہیں ہے. تو پھر صبح ہوتی ہے، فجر کے ساتھ صف باندھ دیتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی. نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھے نہ کوڑے تھے. اگرچہ عرش پیما ہمت مردہ نہ تھی ان کی، فقیرانہ تھا مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی. نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں. نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کمر. بھروسہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تھا اور کسی کے پر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ اللہ کے پر تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صف بندی ہو جاتی ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے. تو وہاں سے یہاں سے تین آتے ہیں. یہاں سے عتبہ، شیبہ، ولید، اور یہاں سے حمزہ رضی اللہ تعالی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی، اور حضرت علی رضی اللہ. یہاں سے تین آتے ہیں اور کفاران مکہ کو اڑا دیتے ہیں ایک ہی بار میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ سے لڑتے ہیں، عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ سے لڑتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید سے لڑتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور یہاں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین زخمی بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے 14 مسلمان قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے 70 کی لاشیں نکلتے ہیں اور 70 قید ہو جاتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں. دوران جنگ 2 واقعے ایسے پیش آئے، 2-3 واقعے ایسے پیش آئے جسے دیکھ کر
آج بھی ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جس کی عمر تاریخ میں 12 اور 14 بتائی گئی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو چھوٹے بچے حضرت معاذ جو حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے تھے، وہ آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے کہتے ہیں کہ چچا، میری بہادری تو آپ دیکھے ہیں، آپ ہمیں جنگ میں شامل کیجئے. اور ایک بات یہ ہے کہ چاچا جان سگے چاچا نہیں تھے، پیار سے محبت میں چاچا پکارتے تھے، جیسا یہاں انکل پکارتے ہیں وہاں پر ایسا چاچا پکارتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ ان کے اندر بہت صلاحیت ہے، تعریف کرتے ہیں تو لے لیتے ہیں. تو پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی جنگ میں شامل ہونا ہے کیونکہ آپ کی عمر 10 سے 12 سال کی کچھ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ بہت چھوٹے ہیں. تو آپ انگلیوں پر ایسا کھڑ کر کہتے ہیں کہ نہیں، میں بڑا ہوں. تو دیکھیں کیسا جذبہ، جہاد کا کیسا جذبہ، تبلیغ جنگ کرنے کا کیسا جذبہ، مشرکان مکہ کے خلاف کھڑنے کا کیسا جذبہ. 10 سے 12 سال کا بچہ، طفل جسے طفل کہتے ہیں. تو پھر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہیں. پھر آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے بڑے بھائی کے درمیان ایک لڑائی لگائیں کہ جو اس میں جیتا، اگر میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں ہمارے بڑے بھائی کو گرا سکوں، شکست دے سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے. تو پھر جب لڑائی ہوئی تو یقیناً حقیقت میں وہی ہوا جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. آپ بجاڑ کر پھینک دیتے ہیں. تو پھر دونوں بھی آتے ہیں اور سیدھے طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر حضرت معاذ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑتے ہیں. اور دونوں بھی پوچھتے ہیں کہ چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ پہلے حضرت معاذ پوچھتے ہیں کہ چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ تو اشارہ کر کے بتاتے ہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہیں کیوں ابو جہل کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ مشرکان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا، اس لیے بولیے آپ کون ہے. تو پھر آپ بولتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہے ابو جہل. پھر یہاں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیم سوال کرتے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں، تو پھر وہی جواب دیتے ہیں. تو پھر دو چھوٹے بچے اور ابو جہل، ایک فوج کی طاقت رکھنے والا سرداران مکہ کو جا کر، اور وہ بھی گھوڑے پہ ہونے، اور یہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں پیدل ہیں، پیدل بھاگ لیتے جاتے ہیں اور ابو جہل کو گھوڑے پہ سے گراتے ہیں، گرا کر اس کو اتنا مارتے ہیں. اور حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، جب اسلام نہیں لائے تھے تو آپ دیکھ کر حضرت معاذ کا سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو پیر کے نیچے لا کے، کیونکہ وہ ہاتھ بیچ میں آ رہا تھا ابو جہل کو مارتے وقت، تو آپ کو ہاتھ پیر کے نیچے لا کے اس کو کھاڑ کر پھینک دیتے. تو دیکھیں کیسے واقعات ہیں. کم سین بچے ایسے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں. اب سنے ہیں ان حرفوں میں ان کا نام لکھے ہوا. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے. ابو جہل کو مارتے ہی اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور جنگ کے دوران اللہ تعالی 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد دیتا ہے. پہلے تیز ہوا آتی ہے تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تیز ہوا کیسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں 500 فرشتے لے کر. پھر سے بھی تیز ہوا آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتے ہیں، وہی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ حضرت میکائیل ہے 500 فرشتہ لے کر. تو پھر جنگ سے قبل، یہ واقعہ میں بولنا بھول گیا کہ جنگ سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھڑے رہتے ہیں وہاں پر زمین دبتی ہے، اور جہاں مشرکان مکہ کھڑے رہتے ہیں وہاں زمین نہیں دبتی بلکہ اونچا علاقہ تھا، نیچا علاقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین نہیں دبنا، ثابت قدمی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بارش نزول کیا، وہاں پر بارش نازل کیا.
پھر اس کے بعد پانی بھی نہیں تھا، پانی بھی جمع کر لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کو مکمل کرتا ہے، اس جنگ کو فتح حاصل کر دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل کہہ دیتے ہیں کہ یہاں ابو جہل مریں گا، یا عتبہ مریں گا، یا شیبہ مریں گا، یا ولید مریں گا، ایسے بڑے بڑے مشرکان قریش کے مرنے کی جگہ بتا دیتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رواج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ ایک عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد معاشرہ لیتے تھے پورے میدان کا، تو وہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہیں پر ان کی لاش گری ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی ایسا نہیں بولا اپنے قوم، اپنے ساتھیوں، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ اس کو یوم الفرقان سے بھی مانا جاتا ہے، 13 مارچ 624 عیسوی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، یوم الفرقان۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے، یہاں باپ ہے تو یہاں بیٹا، یہاں چاچا ہے تو یہاں بھتیجا، ایسا اپنے قبائل میں ہی لڑ لیے ہیں۔ اور مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا کہ آپ کا بیٹا ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ابا جان آپ میرے وار میں آ گئے تھے مگر میں آپ کو وار نہیں کرا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی یار غار، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار جسے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو میرے عزت میں آتا تو میں تیرا قتل کر دیتا۔ تو دیکھیے کیسی محبت، اسلام سے کیسی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک آپ کا شہید ہو گیا اور آپ گر گئے، تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہو کر تیر چلاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زید تیر چلاتے رہو، تم پر سے میرے ماں باپ قربان۔ تو ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے۔ یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ۔ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بگڑ جاتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا رواج۔ تیغ سے نہیں، توپ سے نہیں، تلوار سے نہیں، کس سے بھی نہیں، کس سے بھی نہ ڈرتے تھے۔ یہاں پر صرف 2 گھوڑے 6 ذرے 8 شمشیریں تھے، جن کے پاس 2 گھوڑے 6 ذرے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 2 گھوڑے حضرت زبیرہ اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے پاس 2 گھوڑے رہتے ہیں۔ تو ایسا واقعہ ابھی بھی اپنا ایمان تازہ کرتا ہے۔ آپ جائیں جنگ بدر کے مقام پر، وہاں گئے تو جنگ بدر کا مقام ہی خود گواہی دیتا ہے۔ اور آج بھی 1400 سال ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان چیزوں کو یاد کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اعادہ کی برکت ہے، اعادے کی برکت ہے، کیونکہ اسلام میں اعادہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یاد منائی جاتی ہے، جنگ بدر میں منایا جاتا ہے۔ اور رمضان کی فضیلت انہی جنگوں سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں اتارا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے دین کی خدمت لے، صبر استقامت عطا فرمائے، اور سینہ شدر کر زبان کی گیاہ کو کھول دے۔
علم عرفان حاصل کرنے کی طاقت قوت دے اور ہم سے سخت دین کا کام لے. بس میں آخری شعر کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.